अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम और आप मुझे पाकिस्तान में डिफरेंट टीवी चैनल्स पर काम करते हुए देख चुके हैं। अब मैं चूँकि ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई हूँ, सब लोग ये बात जानते हैं। लेकिन मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं पाकिस्तानी मीडिया से अपने आप को कनेक्टेड रखूँ, कुछ ऐसा करूँ पाकिस्तानी मीडिया के साथ काम करने का मुझे मौका मिले। तो मुझे ज़ाहिर है ये मौका मिला। मुबश्शिर लुकमान साहब, कौन नहीं जानता, इतना बड़ा नाम है, उनके साथ काम करने का, मुझे उनके वेब चैनल के लिए काम करने का मौका मिल रहा है, बागी टीवी के लिए। तो आज से आप मुझे बागी टीवी पर देख सकेंगे और आज मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ और आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर आज हमने बात करनी है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है वो है FATF के हवाले से, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और पाकिस्तान की जो 2018 से लेकर 2021 तक की कारकर्दगी है उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद फैसला होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं निकालना। और कहा यही जा रहा है कि आज चांसेस हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो मुबश्शिर साहब, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अमरीकी जो साजिश है उसके सम्राट अब पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं। तो अब आपको लगता है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा? पहले तो माविश, वेलकम टू द फैमिली एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आई होप कि आप अपनी नई जिंदगी जो ऑस्ट्रेलिया में आप गुजार रही हैं वो बहुत खुश रहे और बहुत अच्छी रहे और आपकी अपनी फैमिली के साथ। दूसरी बात आपको मैं ये बताऊं कि काफी उम्मीद है कि आज पाकिस्तान जो है इस ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और फाटफ की, हालांकि हिना रब्बानी खर ने तो इसके ऊपर जरा सा एक पेंसिव किस्म की ट्वीट की है कि जी पहले क्या सही मत करें, उनका डिसीजन आने दें, क्योंकि आज शाम को कुछ 6-7 बजे के करीब जो है पाकिस्तान टाइम पे ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आपको मैं फाटफ के मतलब बहुत बातें बता सकता हूं, लेकिन आज मैं आपको एक मुख्तलिफ बात बताऊंगा फाटफ के हवाले से कि ये जो आज डिसीजन हो रहा है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हक में आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ी यानी हमें अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी और जो मैं कई दिन से लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब पाकिस्तानी इकट्ठा होके एक साथ काम करते हैं तो वो हर चीज अचीव कर लेते हैं, चाहे एटम बॉम्ब बनाना हो, चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो। अब देखें फाटफ के ऊपर सबसे पहले काम किया, यानी जब ये आया था फाटफ लिस्ट में तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस वक्त वजीर आजम थे, तो उस वक्त इसके ऊपर काम करना शुरू हुए और इमरान खान की जब हुकूमत थी तो उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा क्रेडिट है इस पूरे चंक में कि उन्होंने फाटफ के लिए बड़ी डिलीजेंटली काम किया। उनकी टीम में खासतौर हमाद अजहर, असद उमर, इन लोगों ने किया। लेकिन उसके साथ साथ GHQ को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि GHQ ने पूरी उनकी जैक ब्रांच जो थी उन्होंने PTI को लीगली हेल्प किया इसके अंदर के PTI का क्रेडिट है, शाहिद खाकान अब्बासी का इसमें क्रेडिट है और अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसका भी क्रेडिट है। लेकिन मत भूलें कि बीच में आर्मी ने PTI को 4 साल किस तरह से हेल्प की फाटफ की लिस्ट से बाहर आने के लिए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब पाकिस्तानी अपने इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान के एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं तो फिर हमें बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन जो हैं और नामुमकिन डिसीजन जो है वो भी हमें मिलते हैं। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी क्रेडिट है, GHQ का भी क्रेडिट है, PMLN का भी क्रेडिट है, पीपल्स पार्टी का भी क्रेडिट है और सबसे बढ़कर ये हर पाकिस्तानी का क्रेडिट है कि अल्लाह करे आज पाकिस्तान फाटफ की ग्रे लिस्ट से निकल आए। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन माने कि हमारी इमीडिएटली जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत बेहतर हो सकती है। फाटफ के वाइट लिस्ट भारत और अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं वो हमेशा मसाइल का शिकार रहे हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्टेटमेंट भी दी है। वो ये समझते हैं कि अगर हम FATF से निकल आते हैं तो भारत और अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, तिजारत हो सकती है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? बहुत सीरियस और ये होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि भारत के साथ हम ट्रेड नहीं कर रहे इस वक्त, हमारा ट्रेड बंद है क्योंकि भारत से हम गोश्त भी लेते हैं, भारत से हम कई दालें भी लेते हैं और चीजें भी लेते हैं। तो अब जब भारत से हमने ट्रेड बंद की हुई है तो हम यही दालें कनाडा से और ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आने के लिए या कनाडा से यहाँ आने के लिए एयर फ्रेट बहुत पड़ जाता है
اور ہمیں بڑا ہیوی قسم کا ایئر فریٹ پے کرنا پڑتا ہے، تو وہ نیچے عوام تک جو ہے اس کی تکلیف پہنچتی ہے اور ان کو وہ زیادہ قیمتیں دینی پڑتی ہیں. تو پاکستان کا اگر ریجن میں ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان کی جو لوکل انڈسٹری ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے، اس کی بھی ڈیمانڈ بڑھے گی. اور پاکستان کے اگر امریکہ سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو obviously ہم امریکہ سے اپنا ٹریڈ والیوم جو ہے اس کو انکریز کرنے کی بات کر سکتے ہیں، یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ والیومز کو انکریز کرنے کی بات کر سکتے ہیں. فی زمانہ 21ویں صدی میں کوئی ملک افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ایک دوسرے سے ناراض رہے. ناراض تو ہو سکتا ہے لیکن بغیر کاروبار کے رہ گئے، بغیر ٹریڈ کے رہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ناؤ دس از دا ورلڈ آف کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس. یا تو سارے مل کر آگے چلیں گے یا پھر سارے مل کر کووڈ جیسی چیزوں کے تحت ڈوب جائیں گے. کووڈ میں بھی آپ دیکھیں نا، ہر ملک نے ایک دوسرے سے کوپریٹ کیا، ویکسین مل کر بنائی، مل کر شیئر کی، اس کے علاج نکالے. تو کووڈ جیسی منحوس بیماری کو دنیا نے 1 سال 1.5 سال کے اندر کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا. لیکن اگر الگ الگ ہوتے تو وہ کھا گیا تھا دنیا کو. جب پہلے اسپینش فلو ہوا تھا تو اس میں کتنے 5 کروڑ لوگ مر گئے تھے جب 1910 میں یا 1920 میں ہوا تھا وہ آئی تھنک. تو آپ خود دیکھ لیں. بالکل بالکل. اچھا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں مبشر صاحب. کراچی میں کل NA 240 کا الیکشن ہوا اور جیسے جیسے ریزلٹس آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے جو TLP ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، کیونکہ TLP اور MKM کے درمیان بڑا کانٹے دار مقابلہ تھا. لیکن اس کے بعد جب فائنل ریزلٹ آیا تو MKM چند ووٹوں کی لیڈ سے یہ الیکشن جیت گئی. تو TLP کی جو شکست ہے لیکن صرف 65 ووٹوں سے شکست، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کو شکست نہیں کہتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک لبیک نے بھرپور مقابلہ کیا اور یہ جو سیٹ ہے آپ لوگوں کے کراچی میں رہتی رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ خالصتاً MQM کی سیٹ ہے. اور بلکہ یہ الطاف حسین کا یہاں پہ سکہ چلتا ہے، اتنا سکہ چلتا ہے کہ الطاف حسین نے لنڈن نے کال دیا تھا کہ جی یہاں پہ آپ نے ووٹ نہیں ڈالنے. تو آپ دیکھیں ڈالے گئے ووٹوں کا تناسب جو ہے تقریباً 8.3% وہاں پہ رہا. یعنی اتنے کم ووٹ پڑے. 92% لوگوں نے اس حلقے میں ووٹ نہیں ڈالے الطاف حسین کی کال پہ یا MQM لنڈن کی کال پہ وہاں پہ. تو یہ تو جب پورے لوگ ووٹ ڈالیں گے تو obviously آپ اس طرح سے دیکھیں گی تو یہ MQM کی سیٹ بنتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جو TLP کر رہی ہے، اور دیکھیں TLP کا کینڈیڈیٹ ایک عام کینڈیڈیٹ ہے، ان نون کینڈیڈیٹ ہے، امام مسجد ہے غالباً. TLP نے اپنی ممبرشپ ڈرائیو کی، بڑا افیکٹو کیا ہے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر اور نیشن وائڈ. اور TLP ایک سیکنڈ فورس بن کر ایمرج کر رہی ہے کراچی کے اندر، کیونکہ PTI وائپ آؤٹ ہو چکی ہے. ان کے MNAs تو ٹویٹر پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں، اس کے علاوہ کہیں پہ نظر بھی نہیں آتے، اپنے حلقوں میں نہیں نظر آتے. MQM جو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئی ہے اور کل MQM کو اگر کبھی تکلیف ہوئی ہوگی اپنے اختلافات کی تو وہ کل ضرور ہوئی ہوگی، کیونکہ کل MQM جو ہے وہ 3 حصوں میں اس کا ووٹ بٹ گیا اور وہ جو ہے وہ. دوسرا جو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے کل وہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ہوا ہے PSP کو، کہ جو آخری نمبر پہ آئی. اور میرا خیال ہے کہ ان کا جو ورکرز ہیں وہ کافی وہاں پہ اپسیٹ ہوں گے اور رنجیدہ بھی ہوں گے. کل کا الیکشن جو تھا وہ بڑا خونی الیکشن تھا. 7 لوگ اس میں زخمی ہوئے، ایک جاں بحق بھی ہوئے، شدید فائرنگ ہوئی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماضی میں ہم لوگ MQM کے اوپر الزامات لگاتے رہے ہیں تو اب وہ اکیلے تو نہیں رہے نا. obviously اس کا تو یہ بھی مطلب ہے. تو اب جو جنرل الیکشن ہوگا نہیں، یہ اس کا انڈیکیٹر ہے ایک آنے والے دنوں میں کیا ہونا. لیکن کل جو ڈینجرس چیز ہوئی ہے کہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں، امیر ہیں حافظ صاحب رضوی صاحب، ان کی گاڑی پہ 2 دفعہ فائرنگ ہوئی ہے اور اللہ نے بچا لیا. پھر انیس قائم خانی جو PSP کے چیئرمین ہیں، ان کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی ہے، وہ اللہ نے بچا لیا. ایک تو گاڑی بلٹ پروف تھی، دوسرا شاید ہو سکتے ہی نہیں اس میں. یہ بڑا ایک ڈینجرس ٹرینڈ پڑ رہا ہے. تو ہمارے پولیٹیشنز کے لیے بھی یہ بڑا ایک سوچنے کا موقع ہے کہ کہیں ہم ایسی پولیٹکس تو نہیں کریٹ کر رہے کہ پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ ان سافٹ مومنٹس میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں.
لیکن کل کے الیکشن کے بعد میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ اگلے الیکشن میں سب سے زیادہ تناسب ہوگا اس کا پروگریس کے حساب سے، کہ اگر آج ان کی 2 سیٹس ہیں یا 3 سیٹس ہیں تو اگلے الیکشن میں وہ سب سے زیادہ آپ کو پروگریس دکھائیں گے، and be ready for it۔ کل حالات رہے، ہنگامہ آرائی ہوئی اور اس کے بعد ظاہر شکست بھی بڑی مشکوک سی ہے ٹی ایل پی کی، آپ کیا سمجھتے ہیں تو اب ٹی ایل پی کا اگلا جو لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کل انہوں نے رات کو 1:30 بجے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، اور رات کو جب وہ جمع ہوئے ہیں تو آپ نے تو ایسا کراؤڈ نہیں دیکھا ہوگا ریسنٹ پاس میں کراچی وغیرہ میں، اور یہ پی ٹی آئی کو اور ان ساروں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کراؤڈ 1 گھنٹے کے نوٹس پہ کیسے نکلتا ہے اور کتنا نکلتا ہے۔ تو ٹی ایل پی فیلز اینڈ آئی تھنک کہ کافی حق بجانب ہوگی، کافی لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو ہروایا گیا ہے، وہ ہارے نہیں ہیں، وہ جیت رہے تھے اور لاسٹ منٹ تک وہ جیت رہے تھے، اور 2 پولنگ بوتھ سے ان کو ووٹس کو ٹرن اراؤنڈ کرایا گیا اور 65 ووٹ سے ان کو ڈیفیٹ کیا گیا۔ لیکن اب وہ اپیل میں تو جائیں گے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ جو سو کالڈ سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے، ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ باقی وہ کراچی اور اہل کراچی کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ بالکل۔ اچھا مبشر صاحب، ایک اور چیز بڑی ہمارے ملک میں اس وقت کامن ہو چکی ہے کہ اداروں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، جیسے کہ خان صاحب ابھی پاک فوج کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے اوپر الزام، کبھی عدلیہ کے اوپر الزامات لگاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اداروں کے بارے میں یہ جو غلط فہمی پھیلانے کا رجحان ہے، یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، بات یہ ہے کہ عمران خان بہت غلط کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ایک سیلفش گیم کھیل رہے ہیں، اور ان کی اچھا۔ سیلفشنس جو ہے وہ ان کو اپنے علاوہ پاکستان نظر نہیں آ رہا، ان کو کوئی بھی نظر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان لوگوں کو حکومت دینی ہے تو بے شک اس سے بہتر تھا ایٹم بم گرا دیتے یہاں پہ ملک پہ۔ تو ایسی سوچ کے ساتھ تو میں تو ایگری نہیں کر سکتا۔ آج بالکل۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تقریباً 1400 لوگوں کو پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کر کے پی کے بجٹ سے سوشل میڈیا واریئرز کے طور پہ ہائر کیا گیا ہے، 25 ہزار ان کو ماہانہ تنخواہ ملے گی، کہاں ان کو انٹرن جا رہا ہے 1 سال کے لیے، وہ ہر قسم کا پازیٹیو اور نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے وہ عمران خان کی خواہش کے مطابق کریں گے، اداروں کے خلاف کریں گے، افراد کے خلاف کریں گے، اور یہ بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے۔ لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے بھی تھوڑے ان کا بھی قصور ہے، چاہے وہ اس میں جوڈیشری ہو، چاہے اس میں فوج ہو، اور پاکستان کے آئین کے مطابق جو افواج پاکستان اور جوڈیشری کے اوپر تبرہ کرتا ہے اس کے لیے بڑی سخت اور کڑی سزائیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اب ان کا امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب سٹیٹ اپنی ریٹ امپلیمنٹ کرنے میں گھبراتی ہے تو وہ سٹیٹ جو ہے اس کے بخیے ادھر جاتے ہیں۔ تو state must come out strong and must punish anybody who's working against the interest of the state۔ میں تو اس میں بلیو کرتا ہوں۔ صحیح۔ تو لیکن مبشر صاحب، اب خان صاحب نے ایک دفعہ پھر سے احتجاج کی کال دے دی ہے، تو اس سے ملک مزید عدم استحکام کی طرف نہیں جائے گا؟ کیونکہ جب بھی خان صاحب کال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ہے عوام سڑکوں پر آتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی جتنا آپ سمجھ رہی ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ لبرٹی مارکیٹ پہ نکلی ہیں یا آپ شارع فیصل کراچی پہ نکلی ہیں اور 200 لوگ بھی اگر ہیں اور وہ روڈ کو روکتے ہیں تو اس کا آن گوئنگ ٹریفک جب چوک ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے میلوں تک گاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ آئی ہوئی ہیں، اور لوگ آبویسلی ہارن بھی بجا رہے ہوتے ہیں، اپنے غصے کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو عشق عمران میں لے لیں بے شک اپنا اس غصے کو، تو اتنے لوگ تو نہیں نکلتے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ کیا احتجاج ہے کہ 9 بجے اپنے گھروں سے نکل آئیں اور نکل کر کیا کریں؟ ان کی پارٹی نان ایگزسٹنٹ ہے، وہ نظر نہیں آ رہی، ان کے آفس بیئررز کہیں پہ نظر نہیں آ رہے، پارٹی لیول پہ کسی کو آرگنائز نہیں کیا جا رہا۔ ایسے تھوڑی طریقے چلتی ہیں ماوش، طریقے چلنے کے لیے پورا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ اس طرح تو ایک ٹی وی کا چینل نہیں چل سکتا رینڈم طریقے سے، اگر آپ چلیں۔ آج آپ کو اناؤنس ہوا کہ بجٹ اناؤنس ہو رہا ہے تو جی ہم ڈی ایس این جی وہاں بھیج دیتے ہیں اور سارے جو ہے ہم اس کو کور کریں گے، سارے اینکرز آ کے۔ وہ کوئی کوریج تھوڑی ہوتا ہے، کوریج ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ پہلے تحقیق کی ہو، آپ نے ورکنگ کی ہو، ریسرچ کی ہو، بریف کیا ہو ساروں کو، اور ایک کو بتایا ہو کہ تمہارا یہ پوائنٹ ہے، تمہارا یہ پوائنٹ ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، پھر آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ایسے رینڈم طریقے سے 2 گھنٹے کا
मॉनसून शुरू हो गई है, मौसम अच्छा हो गया है पाकिस्तान में। 46 डिग्री से आज जो है वो अभी तक तो 26 डिग्री है, तो और ठंडी हवा भी चल रही है, तो इसका मतलब है कि एवरीबॉडी विल हैव अ गुड पार्टी टाइम एंड अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। अच्छा मुबशिर साहब, आमिर लियाकत साहब की जो सडन डेथ थी वो आज तक बहुत सारे लोगों के लिए ज़ाहिर है सदमे का बायस है, और अभी तक यकीन नहीं आता कि आमिर लियाकत साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, हम में नहीं रहे। तो पहले तो ये था कि उनकी पोस्टमार्टम कराने से उनका इनकार कर दिया गया था उनकी फैमिली की तरफ से, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि कब्र कुशाई भी होगी और पोस्टमार्टम भी किया जाएगा और अचानक मौत की जो वजह है वो जानी जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए ये बहुत अच्छा काम है, मैं तो पहले दिन कह रहा था और मैंने उनकी फैमिली को वीलॉग के थ्रू भी रिक्वेस्ट किया था कि पोस्टमार्टम जरूर कराएं, बिकॉज ये हम सारी उम्र के लिए आपके दिल में शक रहेगा। अब मेरा ख्याल है कि जो बच्चे हैं ना वो उनके जहन में शायद ये हो कि जी इतने इल्जामात हमारे वालिद पे लग रहे हैं, कभी कोई उन पे किसी नशे का लगा देता है, कभी किसी का लगा देता है, तो पोस्टमार्टम में कोई ऐसी चीज आ गई तो उससे मजीद जो है वो सुखी होगी, तो हम उनको तकलीफ में उनके इजाफा कर रहे हैं। लेकिन उनके बाद जो हमें मुतजाद बयानात उनके नौकरों के, उनके जानने वालों के आ रहे हैं, और जो उनकी तीसरी वाइफ है दानिया, खास तौर पे उनका जो कैरेक्टर खुलकर सामने आया, मेरा ख्याल है कि इसके बाद पोस्टमार्टम जरूरी है, क्योंकि एनीथिंग कुड हैव हैपेंड टू हिम, और ये इट इज नॉट एन ओपन एंड अ शट केस। और आमिर लियाकत कोई आम अननोन आदमी नहीं थे, ही वाज वेरी वेरी वेल नोन पर्सन, ही वाज एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं। तो वो डिजर्व करते हैं कि असलियत लोगों को पता चले, और जो है अगर कोई इसमें गलत बात है तो लोगों को कैफरे किरदार पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और मुबशिर लुकमान साहब हम तो बिल्कुल यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आमिर लियाकत साहब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके जो लवाहिक़ हैं उनको सब्र अता फरमाए। नाज़रीन, मुबशिर लुकमान साहब और मुझे दीजिएगा इजाज़त। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमें दें इजाज़त, अल्लाह ने के पास।